بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گویا تمام مسلمانوں کے خلاف ایک حکم جاری کیا جا رہا ہے، نہ یہاں بابا صاحب کا ادارہ رہے گا نہ مسلمان رہیں گے۔ ایک افسر نے کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی مذہبی ادارے اور کسی بھی مذہبی تنظیم کو یہاں قائم ہونے اور پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں نے کہا، ہمارے تمام دشمن بھی یہی چاہتے تھے کہ بابا صاحب کے ادارے کو یہاں سے اکھاڑ پھینکیں۔ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ اس ادارے کو بند کرنے کا حکم دے کر یہ بھول رہے ہیں کہ ہماری کتنی سبکی ہوگی، کیسی جگہ ہنسائی ہوگی۔ ہم کسی جرم کے بغیر آپ سے دوستی کرنے کی سزا پا کر یہاں سے جائیں گے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، یہاں بابا صاحب کے ادارے کو بند کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے دوستی ختم کر رہے ہیں۔ ہم عالمی میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کریں گے کہ آپ ہمارے بہترین دوست تھے، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ چین کی موجودہ حکومت نے سیاسی مصلحت کی بنا پر صرف بابا صاحب کے ادارے ہی کو نہیں، دوسرے مذہبی اداروں کو بھی بند کر دیا ہے۔ سونیا نے کہا، دوسرے مذہبی اداروں والوں نے سفارتی تعلقات کی بنا پر یہاں اپنے ادارے قائم کیے ہیں۔ ہمارا کوئی اپنا ملک نہیں ہے، کوئی سفارتی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم نے آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے یہاں ٹرانسفارمر مشین تیار کی ہے۔ آپ نے سپر پاور بننے کی خوشی میں ادارہ قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ ہم نے آپ سپر پاور بننے کی صلاحیتیں واپس نہیں لی، لیکن آپ ہمیں دیا ہوا انعام واپس لے رہے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ہم یہاں سے واپسی کے لیے اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آج شام تک ہمارے لیے ایک طیارہ مخصوص کریں۔ ہم جناب عبداللہ واسطی کے ساتھ اس طیارے میں جائیں گے۔ ہماری روانگی تک آپ اپنے فیصلے میں لچک پیدا کریں تو بہتر ہوگا۔ میں اور سونیا وہاں سے اٹھ کر بابا صاحب کے ادارے میں جناب عبداللہ واسطی کے پاس آ گئے۔ وہ پہلے سے جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے علی افریدی، للی احمد زبیری، ماری اور دوسرے تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو سامان سفر باندھنے کی ہدایت کی تھی۔ جب چینی آرمی کے مسلح افسران اور جوان اس ادارے میں آئے تو جناب عبداللہ واسطی نے وہاں کی چابیاں ان کے حوالے کی، پھر ہم گاڑیوں میں بیٹھ کر ایئرپورٹ آ گئے۔ افریدی اور احمد زبیری اور دوسرے مسلمان میکینک، انجینئر اور ڈاکٹر وغیرہ بہت اداس تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بہت کم مدت میں ترقی کرنے والے اس شاندار ادارے کو یوں اچانک بند کر دیا جائے گا اور انہیں اپنی مرضی کے خلاف وہاں سے جانا ہوگا۔ ہمارے میکینک اور انجینئر ایئرپورٹ پہنچ کر اس طیارے کے ایک ایک پرزے کو چیک کر رہے تھے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمارا پائلٹ اور کو پائلٹ یہ جہاز لے کر جائیں گے اور آپ کو پیرس تک پہنچا کر واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا، جہاز میں آپ کا عملہ نہ ہو تب بھی ہم جہاز لے جا سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم جہاز کو اچھی طرح چیک کر رہے ہیں اسی طرح پائلٹ اور کو پائلٹ کے دماغوں کو بھی اچھی طرح چیک کریں گے۔ آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے چینی افسر نے کہا، ہمارے پائلٹ اور کو پائلٹ یوگا کے ماہر ہیں، ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، وہ کسی کو دماغ میں نہیں آنے دیں گے۔ آپ ہم پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو بخیریت پیرس تک ضرور پہنچائیں گے۔ میں نے ان سے بحث نہیں کی، اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہہ دیا کہ وہ ان جہاز اڑانے والوں کی اچھے سے نگرانی کریں۔ چینی حکمران اور افسران اپنے فیصلے پر قائم رہے، انہوں نے کوئی لچک پیدا نہیں کی۔ ہم ان سے مصافحہ کر کے طیارے میں آ گئے، پھر وہ طیارہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہم نے ان سے دوستی کر کے ایک بہت یادگار سبق حاصل کیا تھا۔ ہم اور ہماری آئندہ نسلیں اس یادگار سبق کو کبھی بھلا نہیں سکیں گی۔ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا، بات بہت آگے تک بڑھنے لگی تھی۔ ابھی میں اس معاملے کے دوسرے پہلوؤں کو بیان کر رہا ہوں۔ امریکہ، اسرائیل، روس اور فرانس جیسے ممالک کو یہ معلوم تھا کہ ہم چین سے نکالے جا رہے ہیں۔ ہمارا طیارہ دوسری صبح پیرس پہنچنے والا ہے۔ یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن کس طرح ہمارے استقبال کی تیاریاں کر چکے ہوں گے۔ اس طیارے میں جناب عبداللہ واسطی اور بابا صاحب کے ادارے کے اہم افراد تھے۔ میں تھا، سونیا تھی۔ وہ تمام دشمن مل کر ایک ہی حملے میں اس طیارے کو تباہ کر دیتے تو ہمیشہ کے لیے ہمارا نام و نشان مٹ جاتا۔ سونیا اور فرحات کی لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملتے۔ اس وقت ہم موت کے اڑن کھٹولے پر جا رہے تھے۔ جناب عبداللہ واسطی نے مجھ سے کہا، ہمیں پیرس نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ چینی پائلٹ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں کسی دوسری جگہ نہیں لے جائے گا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجبوراً روحانی ٹیلی پیتھی کا سہارا لینا ہوگا۔ تم ہمارے ادارے کے پائلٹ کو اس پائلٹ کیبن میں پہنچاؤ، میں اس کی جگہ بدلنے والا ہوں۔ میں نے اپنے ادارے کے 2 پائلٹوں سے کہا، تم دونوں پائلٹ کیبن میں جاؤ۔ جناب عبداللہ واسطی نے کہا ہے، تمہیں چینی پائلٹ کی جگہ سنبھالنی ہے، ہم اس طیارے کو پیرس نہیں کسی دوسری جگہ لے جائیں گے۔ وہ دونوں اس کیبن میں آ گئے۔ چینی کو پائلٹ نے انہیں دیکھ کر کہا، یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم نے کہا تھا کہ ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہی یک لخت چپ ہو گیا۔ اس پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ پائلٹ نے اپنی سیٹ پر سے اٹھتے وقت ہمارے پائلٹ سے بولا، یہ تمہاری جگہ ہے، تم سنبھالو۔
ہمارے پائلٹ نے فوراً ہی اس کی سیٹ سنبھال لی۔ وہ دونوں چینی پائلٹ اور کو پائلٹ وہاں سے چلتے ہوئے طیارے کے آخری حصے میں آئے، پھر وہاں خالی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ جناب عبداللہ واسی نے کہا یہ دونوں اگلے 15 گھنٹوں تک غائب دماغ رہیں گے، ان کے دماغوں میں ان کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ساتھی نہیں آ سکے گا۔ اب مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، مجھے عبادت میں مصروف رہنے دو۔ میں سونیا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر رہی تھی کہ اس طیارے میں کیسی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ وہ بولی چینی حکمرانوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے توہین کا احساس ہو رہا ہے، لیکن میں برداشت کر رہی ہوں۔ مجھے اطمینان ہے کہ ہم اس توہین کے جواب میں زبردست کارروائی کریں گے۔ میں نے کہا ہاں، ہم ابھی کارروائی نہیں کر سکیں گے، ابھی اس طیارے میں ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ہم دنیا کے جس ملک کے ایئرپورٹ میں اتریں گے وہاں دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیں طیارے سے اترنے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ اس طیارے کو صرف ایک راکٹ لانچر سے تباہ کر دیں گے۔ جب تک اس طیارے میں ایندھن ہے اور جب تک یہ پرواز کر رہا ہے تب تک ہمیں زمین کے کسی بھی خطے میں سلامتی سے اترنے کی تدبیر کرنی ہوگی۔ میں نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا کون ہے؟ میں ایک چینی آرمی افسر ہوں۔ مجھے اس طیارے میں اپنے پائلٹ اور کو پائلٹ کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ ان کا دماغ 7ویں آسمان پر تھا، ہم نے انہیں 15 گھنٹوں کے لیے غائب دماغ بنا دیا ہے۔ میں وہاں کے اعلیٰ افسر کے دماغ میں پہنچ کر بولا ہم بڑی خاموشی کے ساتھ تمہارے ملک سے نکل آئے ہیں، اگر چاہتے تو وہیں جوابی کارروائیاں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اب کرنے والے ہیں۔ مسٹر فرحات، کیا ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو؟ فی الحال تو میں لین دین کا حساب کرنے آیا ہوں۔ ہم نے تمہیں ٹرانسفارمر مشین دی، تم نے ہمیں بابا صاحب کا ادارہ قائم کرنے کی اجازت دی، اب تم نے اس ادارے کو ہم سے چھین لیا ہے، جواباً ہم تم سے وہ مشین اور اس مشین سے تمام پیدا ہونے والوں کو تم سے چھین رہے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے، اپنی مشین اور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بچانے کی جتنی تدبیر کر سکتے ہو کر لو۔ 24 گھنٹوں کے بعد ساری دنیا کے ٹیلی پیتھی جاننے والے وہ تماشا دیکھیں گے جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لمحے کے بعد سے تم کسی طرح بھی ہم سے رابطہ قائم نہیں کر سکو گے۔ اسے دھمکی نہ سمجھنا، موت ساری زندگی ایک دھمکی کہلاتی ہے، جب آ جاتی ہے تو پھر دھمکی نہیں رہتی۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ ہم آسمان اور زمین کے بیچ میں تھے، 6-7 گھنٹے سے زیادہ پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ کسی نہ کسی ملک کی زمین پر اترنا ضروری تھا، لیکن تمام بڑے ممالک اور تمام دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے زمین پر اترنے کے تمام راستے بند کر رہے تھے۔ جس دنیا میں ہم پیدا ہوئے تھے اس دنیا پر ہمارا داخلہ ممنوع ہو گیا تھا۔ مسٹر بلیک ہمارے طیارے کو تباہ کرنے کے لیے بڑے جوش و خروش کے ساتھ سرگرم عمل تھا۔ وہ امریکہ کے تمام بڑے اور چھوٹے ایئرپورٹس کے اعلیٰ عہدیداروں اور تمام پرائیویٹ فلائنگ کمپنیوں کے مالکان کو حکم دے رہا تھا کہ چین سے آنے والے کسی بھی طیارے کو کسی بھی رن وے پر اترنے کی اجازت نہ دی جائے۔ انڈر گراؤنڈ سیل میں اب 9 ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا کوما میں پڑا ہوا تھا۔ مسٹر بلیک نے ان 9 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا 6 گھنٹوں کے لیے اپنی تمام مصروفیات ترک کر دو، اپنے تمام ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ ہمارے ملک کے تمام ایئرپورٹس کے عملے کے اندر پہنچو، وہاں کے اہم عہدیداروں کو اپنا اعلی کار بناؤ، چین سے آنے والے کسی بھی طیارے کو ہمارے ملک میں نہیں اترنا چاہیے۔ نمبر 4 نے کہا سر، میں نے اپنے 8 ساتھیوں کو تفصیل سے بتایا ہے کہ فرحاد، سونیا اور بابا صاحب کے ادارے کے اہم افراد ایک طیارے میں بیجنگ سے پیرس جائیں گے، پھر پتہ چلا کہ وہ روٹ بدل رہے ہیں، وہ پیرس کے بجائے کسی دوسرے ملک میں اس جہاز کو اتارنے والے ہیں، ہم اس جہاز کو یہاں اترنے نہیں دیں گے۔ مسٹر بلیک نے کہا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ انہیں ہمارے ملک میں آنے سے روک دیا جائے، تم سب کو خیال خوانی کے ذریعے دوسرے ممالک کے تمام ایئرپورٹس میں پہنچنا چاہیے، وہاں کے عملے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ویسے دوسرے ممالک کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی یہی کر رہے ہوں گے۔ سر، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم دوسرے ممالک کے ایئرپورٹس پر بھی نظر رکھیں، دنیا کے تمام ایئرپورٹس میں ہمارے مسلح اعلی کار ہوں گے۔ اگر فرحاد کسی تدبیر سے اس طیارے کو جبراً کسی ایئرپورٹ کے رن وے پر اتارے گا تو اس کے اترتے ہی راکٹ لانچرز وغیرہ کے ذریعے حملے کیے جائیں گے، اس طیارے کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ یہ نہ بولو کہ ایران، افغانستان اور لیبیا ہمارے دشمن ہیں، وہ اس طیارے کو اپنے ملک میں اترنے کی اجازت دیں گے۔ ان ممالک میں ہمارے جاسوس ہیں، تمہارے اعلی کار ہیں، ان سب کو حکم دو کہ وہ یہاں کے تمام ایئرپورٹس میں ابھی سے مسلح ہو کر پہنچ جائیں، انہیں اپنی جان پر کھیل کر بھی اس طیارے کو تباہ کرنا ہوگا۔ مسٹر بلیک کے علاوہ وہ امریکہ کے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران دوسرے تمام ممالک سے ہاٹ لائن پر رابطہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے معلوم کر رہے تھے کہ وہ طیارے کو زمین پر اترنے سے پہلے ہی تباہ کر دینے کے سلسلے میں کیسی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام الپا اور بن بورین سے کہہ رہے تھے اس طیارے کو ہمارے ملک کی زمین پر نہیں اترنا چاہیے، سونیا اور فرحاد یہاں زندہ سلامت پہنچیں گے تو ہماری راتوں کی نیندیں حرام کر دیں گے۔ الپا نے کہا سونیا اور فرحاد پہلی بار ایک طیارے کے پنجرے میں بند ہو گئے ہیں، وہ پنجرہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، انہیں ایک ساتھ جہنم میں پہنچانے کا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ میں اپنی تمام صلاحیتوں اور تمام تجربوں سے کام لے کر اس طیارے کو تباہ کر دوں گی۔
بن بورین نے کہا بابا صاحب کے ادارے کے ایک محترم بزرگ عبداللہ واسطی ادارے کے بہت ہی اہم افراد کے ساتھ اس طیارے میں ہیں۔ آج پہلی بار بابا صاحب کے ادارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ الپا نے کہا ہمارے تمام ایئرپورٹس کا عملہ چوکس ہے۔ ہم نے وہاں کے تمام اہم عہدیداروں کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے۔ اب ہم افغانستان، ایران اور لیبیا میں اپنے سراغ رسانوں کے ذریعے وہاں کے تمام عہدیداروں کے دماغوں میں پہنچ رہے ہیں۔ انہیں ہیپنوٹائز کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ طیارے کو اترنے کی اجازت دینا چاہیں گے ہم ان کے دماغوں میں زلزلے پیدا کرنے لگیں گے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا جنرل وہاں کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے انچارج اور سربراہ مارشل ٹیٹو اور کمانڈر ہائٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی تھے۔ ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے تمام ایئرپورٹس کو سیل کر چکے تھے۔ اب یورپ کے تمام ممالک کے اہم افراد کے اندر پہنچ رہے تھے اور انہیں اپنے اپنے ایئرپورٹس کو سیل کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ اس وقت دنیا کے تمام دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا۔ جہاں ایک ملک کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پہنچ گئے تھے، وہیں دوسرے ممالک کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی پہنچ رہے تھے۔ سبھی نے ہر ملک کے شہر میں ایئرپورٹس میں سینکڑوں مسلح اعلی کار پیدا کر دیے تھے۔ مسٹری مین نے اپنے ماتحتوں سے کہا تمام ممالک کے ان عہدیداروں کے اندر جاتے آتے رہو جن کا تعلق ایئرپورٹ سے ہے۔ وہ طیارہ جہاں بھی اترے گا تم وہاں اعلی کار بنا کر اس طیارے کو تباہ کرو گے۔ میں بھی موجود رہوں گا۔ ہم اس طیارے سے ایک بھی مسافر کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ ہاروے اور بیکر برائٹ مٹھیاں بھینچ کر اور دانت پیس کر کہہ رہے تھے پورس نے ہمارے دو ساتھیوں سائمن اور آندرے کو ہلاک کیا، پھر ہمارے سینئر ساتھی بائرن ٹوڈ کو خاک میں ملا دیا۔ اب ہم اس کے ماں باپ کو اس طیارے کے پنجرے سے نکلنے نہیں دیں گے۔ تمام ممالک کے فوجی سربراہوں کے اندر جاتے آتے رہیں گے۔ اس طرح پتہ چلے گا کہ وہ طیارہ کہاں اترنے والا ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمارے بدترین دشمن دنیا کے چپے چپے پر موجود ہیں۔ روس کے اکابرین نے تیج پال سے کہا دنیا کے سب سے خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ختم کرنے کا ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ تیج پال نے کہا میں وہی کر رہا ہوں جو دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس وقت کر رہے ہیں۔ وہ بے شمار دشمن اس طیارے کو ضرور تباہ کریں گے۔ ایسے وقت ہم ان کی پشت پناہی کرتے رہیں گے۔ تیج پال بظاہر وہاں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سربراہ تھا، لیکن کرونا کا معمول تھا۔ کرونا اور تیج پال بہت پہلے سے پارس کے معمول تھے۔ راسپوٹن نے ایک اعلی کار کے ذریعے کرونا سے کہا ہم دونوں کو مل کر اس طیارے کی تباہی کے لیے تدبیر کرنی چاہیے۔ وہ پارس کی مرضی کے مطابق بولی ساری دنیا ہی اس طیارے کو تباہ کرنے کے لیے اپنی نیندیں حرام کر رہی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیارہ ہماری زمین سے ٹکرانے والا ہے۔ راسپوٹن نے کہا وہ کسی سیارے سے کم نہیں ہے۔ ہم اسے زمین پر اترنے سے پہلے تباہ کر دیں گے تو ہم مکار زمانہ سونیا اور سب سے پرانے اور خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والے فرہاد علی تیمور سے نجات پا لیں گے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو میں تیج پال کی معمول ہوں، اس کے احکامات کی تعمیل کرتی رہتی ہوں۔ تم تنہا اس سیارے سے ٹکرانے جاؤ، ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، اس طیارے کو کسی نہ کسی طرح تباہ ہونا ہی ہے۔ کرونا اور تیج پال روسی اکابرین کو یقین دلا رہے تھے کہ وہ میری اور سونیا کی دشمنی کے سلسلے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہے تھے۔ تیج پال نے پارس کی مرضی کے مطابق اپنے ساتھی بیزون اور دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے ماتحتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں خیال خونی نہ کریں۔ جب وہ طیارہ کسی ملک میں اترے گا تب اسے تباہ کرنے کے لیے وہ اپنی سرگرمی دکھائیں گے، تب تک انہیں اپنے ملکی معاملات میں مصروف رہنا چاہیے۔ طیارے میں میرے اور سونیا کے علاوہ کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ وہ سب خیال خوانی کے ذریعے تمام دشمنوں کی سرگرمیاں دیکھ رہے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے اور ادارے کے باہر دنیا کے تمام ممالک میں ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود تھے۔ وہ ہم سے غافل نہیں تھے۔ دنیا کے تمام چھوٹے بڑے ایئرپورٹس میں جہاں مسلح دشمن تھے وہاں ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے ان سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ تمام دشمنوں پر نظر رکھیں، میری طرف سے جب ہدایت ملے تب کارروائی کریں۔ ثانی، فہمی، پارس اور پورس سبھی میرے اندر موجود تھے۔ میں نے پارس سے کہا الپا تمہاری معمولہ ہے، اس کے ذریعے بن بورین وغیرہ کو اپنے شکنجے میں لو۔ ہمارا یہ طیارہ تل ابیب کے ایئرپورٹ پر اترے گا۔ سونیا نے کہا ہمارے طیارے کو انٹرنیشنل ایئر روٹ پر دیکھا جا رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم روٹ بدل کر کدھر جا رہے ہیں۔ جب یہ طیارہ اسرائیل پہنچے گا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تل ابیب کے قریب ایئرپورٹس پر اتارا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں وہ دشمن ہوائی حملے کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس طیارے کی تباہی سے انہیں زندگی ملنے والی ہے۔ وہ ہمیں مار ڈالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے وہاں کی ایئر فورس پر چھا جاؤ۔ میں نے کہا وہاں حالات جنگ پیدا کر دو۔ ہوائی حملوں کی صورت میں دشمن طیاروں کو مار گرانے کے لیے فوج کو الرٹ کر دو۔ ثانی اور فہمی، علی، پارس، پورس، افریدی اور احمد زبیری اور بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے خیال خوانی کرنے لگے۔ پارس الپا کے اندر پہنچ گیا، وہ اس کی معمولہ تھی۔
جب تک وہ اسے مخاطب نہ کرتا وہ اس کی موجودگی کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اس وقت وہ بن بورین اور دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والے افسران کے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب ہماری تباہی کے سلسلے میں اپنی تدابیر پر عمل کر رہے تھے۔ خیال خوانی کے ذریعے مختلف ممالک کے ایئرپورٹس میں پہنچ رہے تھے۔ وہاں کے عملے کے ذریعے معلوم کر رہے تھے کہ ہمارا طیارہ کس ملک کے آسمان سے گزر رہا ہے۔ وہ خیال خوانی کے دوران میں ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتے جا رہے تھے۔ وہاں جتنے ٹیلی پیتھی جانے والے افسران تھے ان سب کے دماغوں میں پارس نے اس وقت جگہ بنائی تھی جب وہ پہلی بار ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی سیکھ کر اس مرحلے سے گزر رہے تھے جب نئے سیکھنے والوں پر ترمیمی عمل کیا جاتا ہے۔ پارس نے ہمارے کئی سراغ رسانوں کو ان سب کے دماغوں میں پہنچا دیا۔ ان میں سے 2 افسران اپنی جگہ سے اٹھ کر بن بورین کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ریوالور نکال کر اسے اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ وہ حیرانی سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ ایک نے کہا، اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھو، تمہیں ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے، تم انکار کرو گے تو ہم گولی مار دیں گے۔ ایک نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے جدوجہد کر سکتا تھا لیکن دوسرے نے اس کی کھلے ہوئے منہ میں ریوالور کی نال ٹھونس دی تھی۔ اس وقت الپا ایک آرام دہ کرسی پر گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پارس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ علی بن بورین کے دماغ میں تھا۔ اسے وہاں سے اٹھا کر ایک بڑے صوفے پر لٹایا جا رہا تھا۔ علی نے کہا، اپنے جسم کو ڈھیلا رکھو، دماغ کو آزاد چھوڑو ورنہ گولی چل جائے گی۔ ریوالور کی نال اس کی حلق میں ٹھنسی ہوئی تھی۔ خوف سے اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ علی نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا، اسے دماغی طور پر ذرا کمزور بنانے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک مختصر سا تنویمی عمل کیا۔ اس کو معمول بنانے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایسے وقت پارس الپا سے باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، پارس یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، مجھے بتاؤ تم بن بورین اور ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جانے والوں کو اپنے شکنجے میں کیوں لے رہے ہو؟ ایک نادان بچی کی طرح سوال نہ کرو، تمہارے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے ارادوں کو سمجھ رہی ہو۔ میری ماما اور میرے پاپا پہلی بار ایک ساتھ تمہارے ملک میں آ رہے ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہوں۔ فوراً اپنی بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہوں سے کہو کہ دشمن ممالک سے خطرہ ہے، کسی وقت بھی ہوائی حملے ہو سکتے ہیں، لہذا تینوں افواج کو چوکس رہنا چاہیے۔ اپنے ملک کے اندر چین اور دوسرے ممالک کے درمیان مسافر بردار طیاروں کے آنے سے نہ روکا جائے، جنگی طیاروں کو ریڈار پر دیکھتے ہی تباہ کر دیا جائے۔ الپا اس کے احکامات کی تعمیل کرنے لگی۔ اکابرین حیرانی سے پوچھ رہے تھے کہ ان دشمن ممالک سے ہمیں خطرہ ہے، کون ہم پر حملے کرنے والے ہیں؟ پھر تم چین کے طیارے کو یہاں آنے کی اجازت کیوں دے رہی ہو؟ وہ بولی، میں تم سب کی سلامتی کے لیے ایسا کر رہی ہوں۔ اگر فرحات کے طیارے کو یہاں آنے سے روکا جائے گا تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، تمہارے ساتھ تمہارے بیوی بچے بھی مارے جائیں گے۔ ان میں سے کئی اکابرین اور فوج کے کئی افسران نے ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے امریکہ اور دوسرے ممالک سے رابطہ کرنا چاہا۔ وہ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ سب مخالف ٹیلی پیتھی جانے والوں کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ الپا نے چین سے آنے والے طیارے کو اپنے ملک میں اترنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ان میں سے کوئی ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے کسی سے رابطہ نہ کر سکا۔ ہمارے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں کے حکمرانوں اور تمام فوجی افسروں کے دماغوں پر قبضہ جما چکے تھے۔ جب ہمارا طیارہ اسرائیل کے قریب پہنچنے لگا تو تمام ممالک کے حکمران اور فوجی افسران ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے الپا سے اور وہاں کے اکابرین سے رابطہ کرنے کی کوششیں کرنے لگے، لیکن کسی سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ طیارہ اسرائیل کی حدود میں داخل ہو رہا ہے، اسے روکا جائے، لیکن تمام اسرائیلی اکابرین اور تمام فوجی افسران گونگے بہرے ہو گئے تھے۔ تمام دشمن ٹیلی پیتھی جانے والوں کو اسرائیل کے کسی ایک فرد کے بھی دماغ میں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پورے اسرائیل کو اندر اور باہر سے سیل کر دیا گیا تھا۔ ہمارا طیارہ صحیح سلامت وہاں کے رن وے پر اتر گیا۔ الپا، بن بورین اور تمام اکابرین نے مصلحتاً یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے دوستی کی جائے، دشمنی مہنگی پڑے گی کیونکہ ہم ان کے اندر گھس آئے ہیں۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ جناب عبداللہ واسطی نے کہا، مجھے آپ کی میزبانی منظور نہیں ہے، میں یروشلم جا رہا ہوں، مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کروں گا، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ وہ ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے دوسرے افراد وہاں سے جانے والی دوسری پروازوں کے ذریعے مختلف ممالک کی طرف جانے لگے۔ دشمن یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں سے کون کہاں جا رہا ہے۔ وہ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچنے والے تھے۔ علی افریدی، لیلی، ماریا اور احمد زبیری ایئرپورٹ سے چپ چاپ چلے گئے۔ انہوں نے کسی میزبان سے ملاقات نہیں کی۔ سونیا نے الپا سے کہا، ہمیں کچھ عرصے تک یہاں پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ رہنا ہوگا، تمہارا ذاتی محل بہت وسیع و عریض ہے۔ وہ بولی، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے محل میں رہیں گی۔ سونیا نے کہا، پہلے ٹرانسفارمر مشین کو اپنے اس محل میں پہنچاؤ، تم اور بن بورین اس مشین کے ساتھ یرغمال کے طور پر اس محل میں رہو گے۔ میں نے کہا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، فی الحال مشین وہاں منتقل کراؤ اور ہمارے ساتھ محل میں چلو۔
فوراً ہی ہمارے احکامات کی تعمیل کی گئی۔ میر سونیا الپا اور بن بورین کے ساتھ اس محل میں آ گئے۔ وہ دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے اس ملک میں بہت اہم تھے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر مشین بھی بہت اہم تھی۔ جب تک یہ سب کچھ ہمارے شکنجے میں رہتا، وہاں کے فوجی حکمران ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔